ہمارے ذہن میں اہل تشیع کا جب بھی کچھ ذکر آتا ہے نا، یا ہمارے سامنے کوئی شیعہ ورڈ بولتا ہے، دو تین تصویریں بنتی ہیں، ایک ماتم اور ایک ذاکر. یہ ایک تصویر کا ایک پہلو ہے. تو آپ میرا خیال ہے ان دونوں چیزوں سے کوئی زیادہ جو ہے وہ سہمت نظر نہیں آتے، آپ کو یہ دونوں چیزیں شاید اپیل نہیں کرتی. تو آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے یہاں ماتم کوئی عبادت کا درجہ رکھتا ہے، یا کوئی ریچول ہے، یا اس کا کیا فضائل ہیں؟ صحیح. بیسیکلی ماتم یا مجلس، ذاکر تو مجلس پڑھنے والا ایک اسپیکر کے طور پر ہوتا ہے. ماتم اور مجلس یہ عزاداری کا حصہ ہیں، دو عزاداری کے طریقے ہیں، روشیں ہیں. ٹھیک. بیسیکلی تشیع کے اندر جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ عزاداری ہے سید الشہداء علیہ السلام، ان کے سوگ یا عزا برپا کرنا، جس کا باقاعدہ ائمہ تشیع نے عمل بھی کیا ہے، حکم بھی دیا ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. اور اس کا ایک بڑا گہرا فلسفہ ہے اس کے پیچھے. جیسے میں نے کہا نا، میں امام خمینی کی فکر نے بہت متاثر کیا، تو امام خمینی اس چیز کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ یہ بہت اہم موضوع ہے عزاداری سید الشہداء والا. مختصراً وہ بھی آپ بتا دیں کیا میں فضل ہے اسی ہمیں. کا اشارہ کرتا ہوں. اس وقت جو آپ رائج ہے پاکستان کے اندر، جسے آپ مشاہدہ کرتے ہیں، یہ ایک تشیع کا چہرہ بن چکا ہے. جی. اور یہ جو چہرہ ہمارے پاس مجالس کا یا ذاکری کا یا ماتم داری کا ہے، یہ رسوماتی غلبہ ہے، اس کے اندر رسومات کا غلبہ ہے سارا. یعنی اصل جو بنیاد ہے وہ تو عزاداری تھی، سوگواری کرنا، عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کی. یعنی جو مصائب سید الشہداء اور آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر ٹوٹے ہیں، یزیدیت کی طرف سے، بنو امیہ کی طرف سے، اس دور کی طرف سے، ان کو آپ کھولیں، بیان کریں، ذکر کریں، اور یہ بیان کریں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، مقصد کیا ہے؟ اور کس چیز کے خلاف امام نے قیام کیا، اور امام پر اتنا ستم و ظلم کیوں ہوا. اچھا، آپ کے نزدیک عزاداری یہ ہے کہ ان یہ کا مقصد عزاداری کو کا بیان اصل بنیادی مقصد یہ ہے تو یہ. ٹھیک ہے اس میں. اور یہ بڑی اساسی چیز ہے. میں آپ کو مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، بڑی معروف شخصیت ہے جی جی پاکستان کی، بالکل، اور ہمارے محترم. جی ہاں، تو وہ مسلک بھی دیوبند ہے ان کا ایک کلپ میں نے یوٹیوب پہ سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا. اس میں وہ عمر کے آخری حصے میں، انہوں نے وفات سے پہلے کا، کچھ عرصہ پہلے کا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال اس موضوع پہ بڑا غور کیا ہے، اور 2 سال بعد میں اس حقیقت تک پہنچا ہوں جو ابھی میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا، ناگوار گزرے گا یہ مطلب جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں. وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بہت غور کیا کہ صدیوں سے اہل سنت اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن کہیں بھی کامیابی نہیں ہوئی. نہ مصر میں ہوئی، نہ ترکیہ میں ہوئی، نہ عرب ممالک میں ہوئی، نہ جاوا کنٹریز میں ہوئی، نہ پاکستان میں. کہیں بھی کوششیں بھرپور ہوئی ہیں، تنظیمیں بنی ہیں، تحریکیں چلی ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن کامیابی کہیں بھی نہیں ہوئی. اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ شیعہ نے ایک ہی دفعہ کوشش کی اور مختصر عرصے میں کامیاب ہو کے اپنے اس فقہ کے مطابق انہوں نے ایران میں اپنا نظام قائم کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ سوال میرے ذہن میں تھا کہ اہل سنت کیوں کامیاب نہیں ہوئے اور یہ کیوں کامیاب ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے 2 سال اس موضوع پہ غور کیا ہے، اور نتیجہ میں نے یہ نکالا ہے کہ شیعہ کے پاس جو ایک بہت بڑا محرک ہے اس کے پیچھے، وہ ہے امام حسین علیہ السلام. اور سنیوں نے اپنا تعلق امام حسین سے اس طرح نہیں رکھا جس طرح شیعہ نے رکھا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ وہ ایک شخصیت تھے جو الگ طریقے سے سوچتے تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب دیوبند تھے، سنی تھے، لیکن وہ باقیوں سے الگ طریقے سے، مثلا وہ انتخابات کا طریقہ کار نہیں مناسب سمجھتے تھے، انقلاب کے حامی تھے. اس پہ بھی آتے ہیں. اب یہ انہوں نے کہا کہ میری 2 سالہ غور فکر کا نتیجہ ہے، اور کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اچھا پسند نہیں آئے گا، چونکہ جو ذہنیت بنی ہوئی ہے آپ کی. اور یہ بڑی پتے کی بات تھی ان کی، یعنی اس سے لگتا ہے کہ زیرک انسان تھے وہ. جی بالکل. اور انہوں نے تجزیہ کر کے یہی نکالا کہ جب تک آپ کے پاس قومی سطح پر کوئی ایسا محرک نہیں ہوتا، بہت مضبوط قوی محرک، جو آپ کو جذبہ دلائے، جو آپ کو اٹھائے، جو آپ کے اندر ایک احساس پیدا کرے، ولولہ پیدا کرے، اور جو آپ کے لیے قربانی کے مفہوم کو بہت سادہ کر دے، آسان کر دے، اور جو آپ کے نظریاتی بنیاد جو ہے اس کو سیدھا کرے، جب تک ایسا آپ کے پاس کنسیپٹ نہیں ہوتا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں مثلا وطن کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں، جان دیتے ہیں،
تو گویے بھی میدان میں آ جاتے ہیں، گلوکار بھی میدان میں آ جاتے ہیں، شاعر بھی میدان میں آ جاتے ہیں، اور پھر وطن کو وہ ایک بڑی مقدس چیز قرض کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر جا کے ایک جوان سپاہی وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے جو دین میں جذبہ رکھا ہوا ہے نا، وہ ہے ثواب آخرت میں، تو وہ تو جان دیے بغیر بھی ثواب تو مل جانا ہے، آپ اگر طبی موت مریں، شوگر سے مریں اور عبادت کرتے رہیں تو حور تو آپ کو مل ہی جانی ہے وہاں پر، تو میدان میں جائیں، گلا کیوں کٹوائیں، سینہ کیوں چھلنی کروائیں۔ تو یہ ایک برتر احساس ہوتا ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ احساس ہے جو ہم دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو وہ احساس ان کے اندر تھا کہ مجھے کودنا ہے اس آگ کے اندر اور ڈرنا نہیں ہے، یا حضرت موسیٰ میں تھا، یا دیگر انبیاء کرام میں تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کے اندر پیدا کیا۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اقدام ایک بہت ہی تاریخی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی قربانی کو ایک سنت قرار دیا ہے، ایک قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک عمل لازمی قرار دیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، یعنی اس قربانی کو زندہ رکھنا ہے، آپ نے دمبا ذبح کر کے، بکرا ذبح کر کے، حج پہ جا کے وہ سارا مناسک انجام دے کر۔ اصل کیا ہے حج حضرت ابراہیم، حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تین ہستیوں کا سارا عمل ہے، کل حج یہ بنتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے زمرے میں، اس عبادت کے خول میں قیامت تک کے لیے اس کو دوام دے دیا ہے۔ اب آپ کے پاس امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے، یہ قربانی انسانیت کے لیے بہت اہم ہے، بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر یہ ماڈل آپ انسانیت میں رواج دے دیں، لاگو کر دیں، اس کو پراپر فارمل کر دیں اس کو آپ، تو وہ نسل جو اس تفکر اور اس چیز سے پیدا ہوگی، تربیت ہوگی نا، وہ مغلوب نہیں ہوگی، شکست نہیں کھائے گی، ذلیل نہیں ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کا راستہ اس طرح کا راستہ ہے کہ آپ کو جان دینی پڑتی ہے، گردن کٹانی پڑتی ہے، لیکن ذلت نہیں قبول کرنی، آپ نے جھکنا نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا سرمایہ ہی ہمارے پاس کوئی بھی نہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے عزاداری اس مقصود کے لیے رواج دی کہ یہ ذکر زندہ رکھنا ہے، کربلا کو مرنے نہیں دینا، ختم نہیں ہونے دینا، چونکہ اس نے قومیں تیار کرنی ہیں، اس نے ملتیں تیار کرنی ہیں، اس نے اگلی نسلیں تیار کرنی ہیں۔ لیکن ہوا یہ ٹریجڈی اس کے ساتھ کہ یہ کاروباری طبقے کے ہاتھ آ گیا جی، اس پہ تجارت شروع ہو گئی، اس پہ فیسیں اور اس پہ سارا لین دین شروع ہو گیا، جس سے یہ متاثر ہو۔ تو آج جو چہرہ اس کا ہمارے سامنے ہے وہ اس کا اصلی روپ نہیں ہے۔ اصلی روپ اس کا جو امام خمینی بیان کرتے ہیں کہ امام خمینی فرماتے تھے کہ یہ انقلاب جو ہم نے کیا ہے، طاغوت کو سرنگوں کیا ہے، شہنشاہ کو ہم نے گرایا ہے، اس کی جگہ اسلامی حکومت ہم نے قائم کی ہے، تو یہ سب کس کے رہین منت ہے؟ تو امام خمینی فرماتے تھے امام حسین علیہ السلام، یہ امام حسین کا راستہ